آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ دین کی حفاظت اور تبلیغ کے لحاظ سے ایک بہت ہی نازک دور ہے۔ ہمارے پاس وقت محدود ہے اور ہم سب کو اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا ہوگا۔ کیا ہم نے کبھی یہ سوچا کہ ہم اپنی زندگی کے اصل مقصد کو بھول چکے ہیں؟ کیا ہم وہی پیغام دے رہے ہیں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا تھا؟ ناظرین کرام، یہ سوالات ہر مسلمان کے دل میں اٹھنے چاہیے تاکہ ہم اپنی دعوت کو صحیح معنوں میں پیش کر سکیں۔ موجودہ دور کے داعی کی سب سے بڑی خامی یہ ہے، سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ بعض اوقات دعوت دین کی اصل نیت پس پردہ چلی جاتی ہے اور خود نمائی اور شہرت کا رجحان غالب آ جاتا ہے۔ سوشل میڈیا کے اس دور میں بہت سے داعی اپنی دعوتی سرگرمیوں کو اس انداز میں پیش کرتے ہیں کہ اس میں ان کی شخصیت کی تشہیر زیادہ ہوتی ہے اور دین کی خدمت کا جذبہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ یہ رویہ دعوت کے مقصد کو نقصان پہنچا سکتا ہے اور دین کے پیغام کو غیر سنجیدہ بنا سکتا ہے۔ ناظرین کرام، اس سلسلے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ایک واقعہ ہمارے لیے سبق آموز ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مسجد میں داخل ہوئے جہاں ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا اور بہت لمبا سجدہ کر رہا تھا۔ لوگوں نے اس کی نیکی کی تعریف کی۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شخص کے بارے میں فرمایا، اگر وہ یہ سجدہ لوگوں کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے لیے کر رہا ہوتا تو یہ سجدہ اس کے لیے زیادہ مفید ہوتا۔ ناظرین کرام، یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہماری تمام نیکیاں اور عبادات صرف اور صرف خالصتاً اللہ کے لیے ہونی چاہیے، نہ کہ لوگوں کے دکھاوے کے لیے۔ دوسری اہم کمزوری علم کی کمی ہے۔ قرآن کریم و حدیث مبارکہ کے مکمل علم کے بغیر دین کی تبلیغ ایک بہت نازک معاملہ ہے اور اس سے دین کی تعلیمات میں غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ داعی کو چاہیے کہ وہ علم کی گہرائی میں جائیں اور اپنی دعوت کو قرآن و سنت کے مطابق پیش کریں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ اس سلسلے میں ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا، مجھے دین کے کسی مسئلے میں دقت پیش آ رہی ہے، آپ میری رہنمائی فرمائیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس مسئلے پر تفصیل سے روشنی ڈالی اور قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا حل بیان کیا۔ چنانچہ شخص نے حیران ہو کر کہا، حضرت آپ کا علم کتنا وسیع ہے؟ حضرت ابن عباس نے فرمایا، یہ علم اللہ کا عطا کردہ ہے، میں نے اسے حاصل کرنے میں اپنی ساری زندگی لگا دی ہے اور اس کا مقصد صرف لوگوں کو دین کی صحیح رہنمائی فراہم کرنا ہے اور کوئی مقصد نہیں۔ یہ واقعہ ہمیں اس بات کا احساس دلاتا ہے کہ علم کے بغیر دعوت دین ناقص ہو سکتی ہے اور داعی کو چاہیے کہ اپنی دعوت کو قرآن و سنت کے علم سے مزین کرے تاکہ وہ لوگوں کے دلوں کو فتح کر سکے۔ ناظرین کرام، نیت کا خالص ہونا دعوت دین کی بنیاد ہے، لیکن آج کل بعض اوقات دعوت دین کا عمل ذاتی مفاد یا دنیاوی فائدے کے لیے کیا جاتا ہے۔ جب نیت میں خلل آ جاتا ہے تو دعوت کے اثرات کیا ہوتا ہے؟ کمزور ہو جاتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما الاعمال بالنیات، سنو عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اس لیے داعی کو ہمیشہ اپنی نیت کی اصلاح کرتے رہنا چاہیے۔ آج کے داعی کی ایک اور کمزوری یہ ہے کہ بعض اوقات دعوت کے دوران سختی اور عدم تحمل کا مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ دعوت کا مقصد لوگوں کو دین کی طرف راغب کرنا ہے، نہ کہ ان کو دین سے دور کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ۔ ہمیں چاہیے ہم اپنی دعوت میں نرمی اور محبت کا پہلو اپنائیں تاکہ لوگ ہماری بات کو قبول کریں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی شخص کو اس کی غلطی پر سرزنش نہیں کی، بلکہ ہمیشہ نرمی کے ساتھ سمجھایا۔ ایک موقع پر ایک دیہاتی نے مسجد میں پیشاب کر دیا، صحابہ کرام اس پر سخت ناراض ہوئے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا اور فرمایا، اسے آرام سے سمجھاؤ، دین آسان ہے۔ اس واقعے سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ دعوت میں نرمی
اور تحمل انتہائی ضروری ہے۔ بعض اوقات داعی اختلافی مسائل کو بڑھاوا دیتے ہیں جس سے امت میں انتشار پیدا ہوتا ہے۔ دین اسلام کا بنیادی پیغام اتحاد اور بھائی چارہ ہے، لیکن جب داعی اختلافات کو بنیاد بنا کر اپنے نظریات کو مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے مسلمانوں میں فرقہ واریت بڑھتی ہے۔ اس سے بچنا انتہائی ضروری ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم وحدت امت کو فروغ دیں۔ ناظرین کرام، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی دعوت میں اخلاص کو مقدم رکھیں، علم حاصل کریں، اسے فروغ دیں اور اختلافات کو بھلانے کی کوشش کریں۔ ہر داعی کو چاہیے کہ خود حسابی کرے، وہ خود احتسابی کرے اور یہ دیکھے کہ آیا وہ دین کی صحیح نمائندگی کر رہا ہے کہ نہیں۔ ناظرین کرام، کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ آپ کی دعوت میں اخلاص کتنا ہے؟ کیا آپ علم کے بغیر دین کی بات کر رہے ہیں؟ کیا آپ نرمی سے لوگوں کو دین کی طرف بلا رہے ہیں؟ یہ سوالات ہر داعی کو خود سے پوچھنے چاہیے۔ ہمیں اقبال کے شعر کو یاد رکھنا چاہیے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ ناظرین کرام، موجودہ دور کے داعی کی یہ چند کمزوریاں ہیں جن پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم ان خامیوں کو دور کریں اور اپنی دعوت کو قرآن و سنت کے مطابق خالص نیت، علم، دانش اور نرمی اور محبت کے ساتھ پیش کریں تو انشاءاللہ دین کی تبلیغ مؤثر اور مفید ثابت ہوگی۔ یا اللہ ہمیں اخلاص عطا فرما، ہمیں علم کی روشنی عطا فرما اور ہمیں اپنے دین کی صحیح تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین، ہماری غلطیوں کو معاف فرما اور ہمیں وہ راستہ دکھا جس پر تیرے نبی اور صحابہ کرام چلے تھے۔ آمین یا رب العالمین۔